شیخ راغب نے اپنی بیوی نازیہ کو طلاق دے دی۔ طلاق کے بعد انہوں نے بیوی سے کہا تم اپنے گھر چلی جاؤ۔ بیوی بولی میں ہرگز گھر نہیں جاؤں گی، اب اس گھر میں میری لاش ہی نکلے گی۔ شیخ راغب بولے میں تمہیں طلاق دے چکا ہوں، اب مجھے تمہارے حاجت نہیں ہے، چلی جاؤ میرے گھر سے۔ بیوی بولی میں نہیں جاؤں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں اس گھر کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ آپ مجھے گھر سے نہیں نکال سکتے جب تک میں عدت پوری نہ کروں۔ جب تک کہ میں اس گھر میں عدت پوری نہ کر لوں آپ مجھے گھر سے نہیں نکال سکتے، تب تک میرا خرچہ بھی آپ کے ذمے ہے۔ شیخ راغب بولے یہ تو ڈھٹائی ہے، جسارت ہے، بے شرمی ہے۔ بیوی بولی آپ اللہ سے زیادہ ادب سکھانے والے تو ہیں نہیں، کیا آپ نے اللہ کا یہ فرمان نہیں پڑھا؟ اے نبی اپنی امت سے کہو کہ جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دینا چاہو تو ان کی عدت کے دنوں کے آغاز میں انہیں طلاق دو اور عدت کا حساب رکھو، اور اللہ سے جو تمہارا پروردگار ہے ڈرتے رہو۔ نہ تم انہیں ان کے گھر سے نکالو اور نہ ہی وہ خود نکلیں۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ کھلی برائی کر بیٹھیں، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں۔ اور پھر جو شخص اللہ کی حدوں سے آگے بڑھ جائے اس نے یقیناً اپنے اوپر ظلم کیا۔ تم نہیں جانتے شاید اس کے بعد اللہ تعالیٰ کوئی نئی بات پیدا کر دے۔ شیخ راغب نے غصے میں اپنا کپڑا جھاڑا اور یہ بڑبڑاتے ہوئے گھر سے نکل گئے، اللہ کی قسم اس عورت نے تو عاجز کر رکھا ہے مجھے۔ اور ان کی بیوی تو بس مسکرا کر رہ گئی، کچھ بولی نہیں، اپنا حوصلہ مضبوط رکھا اس نے۔ اب جان بوجھ کر ان کی بیوی نے روزانہ کا یہ معمول بنا لیا کہ کمرے میں روم فریشنر سے اسپرے کرتی، آخر میں خود بھی سجتی سنورتی، خوشبو لگاتی اور گھر کے اندر شیخ راغب کے آنے جانے کے راستے میں بیٹھ جاتی۔ شیخ صاحب 5 دن سے زیادہ صبر نہ کر سکے اور پھر انہوں نے زبان سے نہیں بلکہ عملی طور پر بیوی سے رجوع کر لیا۔ ایک دن بیوی نے ناشتہ بنانے میں کچھ تاخیر کر دی۔ شیخ راغب نے غصے میں کہا یہ تمہاری طرف سے میرے حق میں کوتاہی ہے، یہ ایک مومن عورت کا سلوک نہیں ہے۔ بیوی بولی اپنے مومن بھائی کے کام کو 70 مرتبہ بھلائی پر محمول کرنا چاہیے۔ نیک گمان رکھنا انسان کی بہترین صفات ہے، اور ان صفاتوں میں سے ایک ہے جو نیک صفات ہوتی ہیں۔ جو شخص لوگوں کے ساتھ اچھا گمان رکھتا ہے وہ ان کی محبت حاصل کرتا ہے۔ تو شیخ راغب بولے یہ سب کہہ دینے سے تمہارا جرم کم نہیں ہو جائے گا، کیا تم یہ چاہتی ہو کہ میں بغیر ناشتہ کیے گھر سے چلا جاؤں؟ بیوی بولی حقیقی مومن کی ایک صفات یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمت میں جو لکھا ہے اس پر قناعت کرے، اگرچہ تھوڑا ہی کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شخص کامیاب ہو گیا جو اسلام لایا، اسے اس کی ضرورت کے بقدر روزی دے دی گئی ہے، اور اللہ نے اسے جو کچھ دیا اس پر قناعت کی بھی توفیق دی ہے۔ تو شیخ راغب ان کی بیوی کی بات سن کر بولے اب تو میں ہرگز کچھ نہیں کھاؤں گا۔ بیوی بولی افسوس آپ نے ان باتوں سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا۔ شیخ راغب نے بیوی کی بات پر دھیان بھی نہیں دیا اور غصے میں گھر سے نکل گئے۔ گھر لوٹنے کے بعد بھی انہوں نے بیوی سے کوئی بات چیت نہیں کی۔ رات میں انہوں نے بیوی کو بستر پر تنہا چھوڑ دیا اور خود بستر کے نیچے سوتے رہے۔ شیخ صاحب کا یہی حال رہا یہاں تک کہ 10 دن اور 10 راتیں گزر گئی۔ دن میں بیوی کھانا وغیرہ تیار کرتی اور سارے کام معمول سے مطابق کرتی رہی، اور رات میں بیوی اپنے اوپری لباس اتار دیتی، میک اپ کرتی، خوشبو لگاتی اور بستر پر لیٹ جاتی، جان بوجھ کر شوہر سے کوئی بات چیت نہ کرتی۔ 11ویں دن جب رات ہوئی تو رات پہلے تو شیخ راغب معمول کے مطابق بستر کے نیچے لیٹ گئے، لیکن پھر تھوڑی ہی دیر میں بستر پر آ گئے۔ بیوی ہنسنے لگی اور بولی آپ کیوں آئے ہیں؟ شیخ بولے میں پلٹ کر واپس آ گیا ہوں۔ بیوی بولی لوگ پلٹتے ہیں تو اوپر سے نیچے جاتے ہیں، نیچے سے اوپر تو نہیں جاتے۔ شیخ نے مسکراتے ہوئے کہنے لگا بستر پر جو مقناطیس ہیں اس میں زمین کی قوت کشش سے زیادہ پاورفل ہے۔
بہت زیادہ پاور ہے۔ پھر شیخ نے مسرت آمیز لہجے میں کہا، ناجیہ، اگر دنیا کی ساری عورتیں تمہاری طرح ہو جائے تو کوئی مرد اپنی بیوی کو کبھی طلاق نہ دے اور گھروں کے سارے مسائل ختم ہو جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا، جو عورت اپنے شوہر کی بدسلوکی پر صبر کرتی ہے اللہ اسے آسیہ بنت مزاحم کے جیسا اجر دیتا ہے۔ نازیہ، تم اللہ کی اطاعت کے کاموں میں میری بہترین مددگار ہو۔ اللہ تمہیں میری طرف سے جزائے خیر دے اور کبھی ہمیں جدا نہ کرے۔ اس طرح سنجیدگی غصے پر غالب آ جاتی ہے۔ اس ویڈیو کو شیئر کر کے آپ بھی خانگی بیداری میں حصہ لیں۔ نازیہ کے اندر معاشرتی امور میں جذبات کے صحیح استعمال کا ہنر موجود تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں، ہر عورت کے اندر ایک نازیہ ہی ہوتی ہے۔ ہر عورت جو اپنے رب سے مناجات کرے، اس حقیر دنیا کے بجائے جنت کے حصول کے لیے تگ و دو کرے، وہ نازیہ ہے۔ اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے نجات دے۔ یہ بہت دلچسپ کہانی ہے جس میں ایک عورت نے صبر اور ایک عورت نے سیم سے یہ ثابت کر دیا کہ اگر عورت چاہے تو مرد کو پھر سے صحیح راہ پر لا سکتی ہے۔ ایک پتنی، ایک وائف، ایک بیوی شوہر کی وہ رہنما ہوتی ہے جو اگر چاہے تو شوہر کو صحیح راستے پر بھی لا سکتی ہے، اور اگر وہی عورت چاہے تو شوہر کو غلط راستے پر بھی لے جا سکتی ہے۔ عورت کا کردار ہر آدمی کی زندگی میں بڑا عجیب ہوتا ہے۔ اگر ایک عورت چاہے تو بہت کچھ صحیح کروا سکتی ہے، اور اگر ایک عورت ہی چاہے تو بہت کچھ غلط بھی کروا سکتی ہے۔ اور ایسا کئی سٹوریز میں ہوا ہے کہ گھر سے ڈسٹرب ہو کر ایک آدمی نے وہ کام کر دیا جو اسے نہیں کرنا چاہیے، ایسی راہ پر چلا گیا جس پہ اسے نہیں جانا چاہیے۔ کئی لوگ اپنے گھر سے ڈسٹرب ہو کر، یہاں تک کہ اپنی فیملی، اپنی بیوی سے ڈسٹرب ہو کر نشے، شراب، دوسری چیزوں میں، غلط سنگتوں میں پڑ جاتے ہیں، اور کئی لوگ شادی ہونے کے بعد ایسی سیدھی راہ پکڑتے ہیں کہ ان کی زندگی اور آخرت دونوں سدھر جاتی ہے۔ اب انسان پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کون سا شخص بننا چاہتا ہے، جو شادی بعد عیاشیوں اور مکاریوں میں لگ جائے، یا پھر شادی بعد صحیح راہ پکڑ لے۔ صحیح راہ پکڑے گا تو دنیا بھی سدھرے گی اور آخرت بھی، اور اگر غلط راہ پکڑے گا تو دنیا بھی بگڑے گی اور آخرت بھی۔ عورتوں کو بھی چاہیے کہ اپنے مردوں سے محبتاً سلوک کرے، جیسا کہ نازیہ نے اسٹوری میں کیا ویسا ہی کرے۔ کبھی اگر مرد کا دماغ بہت زیادہ غلط راہ پر چلے جائے تو عورت کا فرض بنتا ہے کہ اپنے مرد کو صحیح راہ پر لے کر آئے، جیسا کہ اسٹوری میں نازیہ نے کیا تھا۔ بہرحال آج کی اسٹوری ہماری آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور اس اسٹوری کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اپنے فرینڈ سرکل، اپنے رشتہ داروں میں ضرور پہنچائیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔